أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کل کا سبق یاد ہے؟ چلے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. کل حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی یونیک سٹوریز جو قرآن میں اور کہیں نہیں ہے، ایسے واقعات جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو آزمایا. تینوں کی جو ڈیفرنٹ آزمائشیں تھیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا. حضرت داؤد علیہ السلام کو فیصلے کی قوت اللہ نے عطا کی تھی. جو صلاحیت ہوتی ہے اسی سے ریلیٹڈ آزمائش ہے. یہ میں نے دیکھا ہے جی، کمبینیشن دیکھا ہے. تو ان کو فیصلے میں ہی آزمایا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو لشکر سنبھالنے تھے، انتظامات کرنے تھے. ان کی آزمائش انتظامات سے ریلیٹڈ تھی کہ اس میں نماز کا ٹائم کا نکلتا ہے. اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا تھا، بڑا مال و دولت اور بیوی بچے اچھے عطا کیے تھے. مطلب ان کی زندگی میں اس آزمائش سے پہلے کوئی پرابلم نہیں تھی. تو اللہ نے ان سے صحت کے بارے میں ان کو آزمایا گیا. نصب کا مطلب کل میں نے لکھوایا تھا کل؟ ہاں نہیں، چلیں وہ پھر جب اس کی وہ سمری کراؤں گی تو کچھ ورڈ ہیں جو میں نے کروا لیں. اور اس کے بعد پھر متقین کے انجام کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ متقین کا بھی یہی انجام ہوگا، اور پھر جنت کی بات کی گئی. اور آج ون آف دا اسکیریسٹ آیت شروع ہو رہی ہیں جس میں جہنم کی بات ہے. اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے. ہاذا، اور یہ تو انجام ہو گیا کس کا؟ متقین کا. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، اور وہ لوگ جو بغاوت کرتے ہیں، جو سرکشی کرتے ہیں، لَشَرَّ مَآب، ان کے لیے البتہ ضرور برا ٹھکانہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ جہنم. یہاں پر اللہ نے نا ایک طرح سے عجیب طریقے سے ورڈ یوز کیے ہیں. ہاذا، تو یہ ہے وہ انجام جس سے ڈرائے جاتے ہیں. جہنم کے بعد بات ختم کی ہے. یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، وصال کریں گے. فبئس المہاد، اور وہ بڑا اوڑھنے کی بڑی بری جگہ ہے، لیٹنے کی بڑی بری جگہ ہے. کرڈل کرنے کی مطلب جیسے گود کہتے ہیں جسے مہاد کو. ہاذا، تو یہ ہے وہ انجام. فلیذوقوہ، تو وہاں وہ ضرور چکھیں گے. حمیم، ان کھولتا ہوا پانی. حمیم کو قرآن پاک میں دوست بھی کہا جاتا ہے نا، جس میں گرم جوشی ہو، دلی دوست ہو. دنیا میں کوئی ایک ہوتا ہے. اللہ نے قیامت کے دنوں میں جو خدا نخواستہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے تو ان کو ایک بات کہی ہے کہ ان کے پاس کوئی دلی دوست نہیں ہوگا. وہاں حمیم کہا ہے. تو اس کا مطلب ہے دنیا میں جس کو ایسا کوئی دوست میسر آ جاتا ہے، ایسا ساتھ میسر آ جاتا ہے، تو یہ خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے. اللہ کرے دنیا آخرت میں ساتھ ہو اور جنت میں ساتھ ہو. حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو، بوائلنگ واٹر. حمیم ہوگا. وغساق، غساق کہتے ہیں زخموں سے نکلنے والی بہنے والی رطوبت کو، دھون کو، اور وہ پلائی جائے گی. وآخر من شکلہ ازواج، اور اس سے ملتی جلتی ایک ان کی شکل جیسی اسی کی قسم کی اور چیزیں بھی ہوگی. صرف زخموں کی وہ دھون نہیں ہوگی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کاغذ بھی جلائیں تو نیچے اگر آپ فرش پہ جلاتے ہیں اس کے بعد جیسے وہ جلا کے ہٹیں نیچے ایک تیل سا بچ جاتا ہے، وہ نشان، اس کو کبھی ہاتھ لگا کے دیکھیں، اسٹکی ہوتا ہے. مجھے کیونکہ بچپن سے تجربے کرنے کا شوق تھا، میں سمجھتی تھی میں کچھ نہ کچھ ایجاد کر رہی ہوں، تو میں بہت ساری چیزیں ملا کے جلایا کرتی تھی. تو ہر چیز کا ایک ایسنس نکلتا ہے جلنے کے بعد. اللہ نے کہا ہے من شکلہ ازواج، اس سے ملتی جلتی شکل کی قسمیں چیزیں پینے کو ملیں گی. ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک فوج کی مانند داخل ہوں گے ایک دوسرے کے بعد. ان کے اوپر ایک فوج داخل ہوگی. لا مرحبا بہم، ان کا کوئی استقبال نہیں کرے گا. جو پہلے سے موجود لوگ ہیں ان کو ویلکم نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، ہم پہلے ہی پھنسے پڑے ہیں. جہنم ایسی نہیں ہے کہ کھلی جگہ ہوگی، ٹھونسے جائیں گے انسان ایک کے اوپر ایک. آپ یہاں دیکھیں کہ ہم 4 لوگ مل کے جب بیٹھتے ہیں تو کسی روم میں اگر اے سی بھی چل رہا ہو تو اس کی کولنگ پہ اثر پڑ جاتا ہے ہیومن باڈی ٹیمپریچر کی وجہ سے. اور وہاں پر جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ کیا اوپر سے ٹھوسے جائیں گے، مطلب ایک گڑھے کی مانند ہے وہ. تو ہر انسان کہے گا کہ اور تو نہ آئے نا، یہ اور آئیں گے تو زیادہ کنجسٹڈ ہو جائیں گے.
ایک تو جلنے کی تکلیف ہے اور ایک دم آنے کی تکلیف ہے، جیسے ککر میں دم لگا دیا جاتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں لا مرحبا بہم، تمہارا آنا کوئی ویلکم نہیں ہے، نکلو یہاں سے، تم آتے ہی نہ تو بہتر تھا. انہم سال النار، یہ آگ کو ملیں گے اور آگ کے اندر داخل ہوں گے. یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں، دم دیے جانے والے ہیں. قالوا بل انتم، وہ کہیں گے بلکہ تم ہی، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے بھی کوئی خوشخبری نہیں ہے، کوئی خیر مقدم نہیں ہے، تم تو پہلے سے ہی جھلس رہے ہو. انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، تم ہی ہمارے لیے، تمہارے قدموں کو فالو کرتے ہوئے ہم اس انجام کو پہنچے ہیں. تو آپ نے دیکھا قرآن کتنا منع کرتا ہے فالو کرنے سے، اندھی تقلید کرنے سے، جس کو ہمارے ہاں ایک اردو کا محاورہ ہے بھیڑ چال جسے کہتے ہیں. بھیڑیں کہیں سے گزرنی ہونا، چرواہا صرف ایک بھیڑ کو گزارتا ہے، وہ ہر بھیڑ کو نہیں ہانک رہا ہوتا، بس ایک بھیڑ کو جب گزارتا ہے تو باقی بھیڑیں اس کو دیکھتے ہوئے وہیں سے گزر جاتی ہیں، بس وہ فالو کرتی ہیں، جو یہ پہلی کر رہی ہے ہم نے کرنا ہے. تو تمہارے ہی قدموں پہ چلتے ہوئے ہم یہاں تک آ گئے. فبئس القرار، تو کتنا برا ٹھکانہ ہے، کیسا قرار ہے جو ہمیں نصیب ہوا. اللہم لا تجعلنا منہم. قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، من قدم لنا، کہ انہوں نے ہم سے پہلے قدم اٹھائے، ہم نے انہیں فالو کیا. لنا ھذا، اس جہنم تک یہ ہمیں لیڈ کرتے ہوئے آئے ہیں. فزدہ عذابا، تو ان کا عذاب بڑھا دیجئے، دگنا کر دیجئے. ضعفاً، دگنا، فی النار، آگ کا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، اور وہ کہیں گے سارے مل کے کہ کیا ہو گیا ہے ہمیں کہ ہمیں نظر نہیں پڑتے. رجالاً، وہ انسان، وہ مرد. کننا، جو ہمارے ساتھ ہی تھے. نعدو من الاشرار، جن کو ہم کنسیڈر کیا کرتے تھے کہ یہ تو ڈیفینیٹلی برے لوگ ہیں، یہ تو شریر لوگ ہیں، یہ تو فسادی لوگ ہیں، ان کی وجہ سے معاشرے میں اپسیٹ ہوتا ہے، ان کی وجہ سے بہن بھائیوں میں جدائیاں پڑتی ہیں، وہ لوگ تو ہمیں بڑے برے لگتے تھے. ہم تو ڈیفینیٹلی، تم بھی آ گئے ہو جن کو ہم نے فالو کیا، اور تم بھی موجود ہو جو ہمیں فالو کرنے والے تھے. وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں ہم سب سوچا کرتے تھے ڈیفینیٹلی یہ جہنمی لوگ ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے. اتخذناہم سخریا، ہم نے ہمیشہ ان کا مذاق ہی بنایا، ہم نے انہیں حقیر ہی سمجھا، ہم نے انہیں لیٹ ڈاؤن ہی کیا، ہم نے ہمیشہ ان کے راستے میں کانٹے ہی بچھائے، دیواریں ہی کھڑی کی. ام زاغت عنہم الابصار، یا آج ہماری نگاہیں کام نہیں کر رہی، ہمیں وہ بنائی اس طرح سے ہماری ورک نہیں کر رہی جہنم کی پریشانیوں میں. ڈھونڈو تو صحیح، وہ ہمیں نظر نہیں آتے جہنم میں، جن کے بارے میں ہمارا گمان تھا یہ پکے ٹھکے شریر لوگ ہیں، جہنم میں جائیں. ان ذالک، بے شک یہ ہوگی، لحق، گفتگو یہ ساری حق ہوگی. تخاصم، جھگڑا ہوگا، اہل النار، اہل نار کا، آپس میں جھگڑیں گے، ان لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ دنیا میں وہ تو ڈیفینیٹ برے کام کرتے تھے، ان کا تو کوئی کام اچھا نہیں تھا، کیسے وہ یہاں نہیں ہے. بس یہ اللہ کہتا ہے یہ سین ہے جو تمہیں میں بتا رہا ہوں. قل انما انا منذر، بس آپ تو صرف یہ کہیے کہ میں نے تو تمہیں اس انجام سے خبردار کرنا ہے، میں یہ خبردار کرنے ہی آیا ہوں، میں تمہیں وارن کرنے آیا ہوں. وما من الہ، اور کوئی بھی تمہارا دوست نہیں ہے، کوئی بھی مددگار نہیں ہے، کوئی بھی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے. الا اللہ الواحد القہار، وہ اللہ، یہاں پر اللہ نے اپنا نام قہار یوز کیا، جس کی گرفت بڑی سخت ہے، جس کا انتقام پورا ہے. وہ رب، وہ اکیلا ہی ہے. رب السماوات والارض، جو پالنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان مخلوقات بستی ہیں جنہیں تم جانتے ہو اور جنہیں تم نہیں جانتے. العزیز الغفار، وہ بہت اتھارٹیٹیو ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ اتنا ہی تحمل مزاج ہے، وہ اتنا ہی معاف کرنے کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے کہ اس نے اپنے اوپر کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. جیسے اس نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، قصاص فرض کیا، حلال حرام فرض کیا، پردہ فرض کیا، تمہیں جنت جہنم کے راستے دکھائے، ایسے ہی اس نے اپنے لیے چنا ہے رحمت کو. قل ھو نبأ عظیم، ان سے کہو یہ بہت بڑی خبر ہے جو تمہیں دی جاتی ہے کہ قیامت کا دن آنا ہے اور تمہیں پیش ہونا ہے. انتم عنہ معرضون، اور تم ہو کہ صرف اسی بات سے ایوائڈ کرتے ہو. اللہ کو ماننے سے کیوں انکار کرتا ہے انسان؟
اللہ کہتا ہے اس بات کو سوچا کرو. ہیومن سائیکالوجی کو اللہ تعالیٰ سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ انسان پیش ہونے کا، آخرت کا انکار کرنا چاہتا ہے. پیشی کسے اچھی لگتی ہے؟ حساب دینا کسے اچھا لگتا ہے؟ جب وہ اچھا نہیں لگتا تو پھر انسان کہتا ہے سرے سے میں ایتھیسٹ ہی ہو جاتا ہوں، میں مانتا ہی نہیں. جب اللہ کے کچھ لاز کو ہم فالو نہیں کر سکتے تو پھر ہم کہتے ہیں ہم ایسے ہی اچھے، اللہ کے بغیر ہی اچھے. حالانکہ اللہ کے بغیر اچھا نہیں ہو سکتا انسان. ہم جتنا بھی لڑ لیں، جیسے کہتے ہیں کہ پانی ہمیشہ نیچی جگہ پہ آتا ہے، تو ہماری کسی انسان سے لڑائی ہو، ہمیں کسی انسان سے دکھ پہنچے تو ہم سب سے پہلے کس سے ناراض ہوتے ہیں؟ اللہ سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ سے ہمارا ایمان کمزور پڑنے لگ جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے اللہ ہی ہے جس نے ہمیں ان حالات سے گزارا، اللہ نہ چاہتا تو فلاں بندہ ہمارے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتا. یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور اسی کیفیت سے بچنے کے لیے پھر انسان اللہ سے روٹھ جاتا ہے. اور جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کچھ زیادہ مختلف نہیں کرتے، وہ اصل میں اللہ سے ہی روٹھے ہوئے ہیں کہ آخرت میں پیش ہونے کا انکار کر دیتے ہیں، آخرت کا انکار کر دیتے ہیں. اس سے ان کو بہتر لگتا ہے کہ اللہ سے ہی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. انتم عنہ معرضون، تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم صرف ایوائڈ کرتے ہو کہ قیامت کے دن کی پیشی کا انکار کرنے کے لیے تم اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیتی ہو، اللہ کے رسولوں کے طریقوں کا انکار کر دیتے ہو. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، ان سے کہو کہ میرے پاس کہاں سے خبر آ سکتی ہے؟ وہ سیٹلائٹ کا دور نہیں تھا جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا. جو ملأ الاعلی، جو اونچے آسمانوں میں، جو اونچے مقام پہ، اذ یختصمون، ایک جھگڑا ہو رہا تھا. اس جھگڑے کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، اور تمہیں کیا پتہ اور کیا تمہیں کوئی گارنٹی ہے کہ میں وہاں موجود تھا؟ جب اللہ مختلف قوموں کے حالات بتاتا ہے نا، تو پھر بھی چانس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصے کہیں تورات سے سن کے بتا دیے ہوں، کہیں کسی اور کتاب سے. لیکن جب اللہ وہ آدم علیہ السلام کا سین بتاتا ہے، سورہ باجی اتنا شور نہ کرے پلیٹا کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. کہو کہ کہاں سے مجھے علم آیا مالا الاعلیٰ کے جھگڑے کا؟ ایک تو جھگڑا ابھی کہاں تھا، اللہ نے کیا بتایا؟ وہ جو آنے والے وقتوں میں پیش آئے گا، اہل جہنم کا جھگڑا، پتہ نہیں کتنا دور فیوچر ہے وہ. اس میں ایک سین اللہ نے بتایا. اس کے فوراً بعد ایک سین اللہ ماضی بعید کا بتا رہے ہیں، جب انسانیت شروع ہوئی، جب پہلا انسان اس دنیا پہ اتارا گیا، اس جھگڑے کی بات کریں. کتنے جلدی اللہ کا کیمرہ کس سین پر پہنچ گیا، انتہائی ماضی کی بات. کل ہم یہی بات کر رہے تھے نا کہ وقت کو کیسے اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر دیتے ہیں. ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، بے شک ہم نے وحی کیا ہے یہ آپ کی طرف، اور بے شک آپ کو کیا خبر، آپ تو صرف ایک وارننگ دے دینے والے ہیں کھلم کھلا. اذ قال ربک، جب آپ کے رب نے فرمایا، للملائکتی، واسطے فرشتوں کے، انی خالقم بشرا من طین، میں تخلیق کرنے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں ایک سکن والا انسان، ایک سکن والی مخلوق، من طین، مٹی سے، جس کا ایسنس مٹی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، بس جب میں اسے مکمل بنا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر میں اس میں پھونک ماروں اپنی روح کو. یہ سین اب تک جتنے آدم علیہ السلام کے قصے آئے ہیں یہ بات نہیں کی گئی کہ میں اسے بنا رہا ہوں، لیکن تم اس کو، پہلے کہا گیا کہ جیسے ہی میں بناؤں اس کو سجدہ کر دو، ہمیں یہ پتا تھا. اب اللہ اس کو ڈیٹیل میں اور بریک کر کے ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں کہ فرشتوں سے اللہ نے یہ فرمایا کہ میں بنا رہا ہوں ایک مخلوق، لیکن پھر اس میں میں اپنا امر بھی ڈالوں گا. اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، جب میں اس کو دو باتیں کی ہیں، فائزہ سویتہ، پھر جب میں اس کو مکمل فارم کر دوں، ٹھیک ٹھاک اس کو سنوار لوں، اس کی نوک پلک درست کر لوں، اس کا میک اپ کر لوں، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ نہیں، پھر بھی نہیں سجدہ کرنا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر میں اپنی طرف سے روح پھونکوں گا جو ایلیمنٹ آف اللہ ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ان امر ربی، ان سے کہو کہ یہ تمہارے رب کا حکم ہے، امر. انسان ایک مخلوق صرف نہیں ہے، انسان عالم امر سے بھی تعلق رکھتا ہے. امر وہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن اور فیکون، چیزیں ہو جاتی ہیں، حکم دیتے ہیں اور ہو جاتی ہیں. اور تخلیق ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ
گریجولی اسباب کے ساتھ فارم کرتے ہیں. ایک امیبا بنتا ہے، پھر سنگل سیل بنتا ہے، پھر دوسرا سیل بنتا ہے، پھر اس کی زوج ہوتی ہے، تو مطلب ہر چیز کی دو جوڑا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ جوڑے کے میٹ سے وہ اووری میں چیزیں پرورش پاتی ہیں، اور اس کے بعد ایک مکمل پروسیس کے بعد جو بننے والی چیز ہے اس کو مخلوق کہتے ہیں. اور امر کیا ہوتا ہے؟ ایک سیکنڈ میں ہو جانا. اللہ نے کہا یہ فرشتے یہاں پر بارش کے ڈراپلیٹ سے اتنے فرشتے پیدا ہو جائیں نور سے، اور وہ ہو جاتے ہیں. انسان واحد مخلوق ہے، میں پھر کہہ رہی ہوں، جو صرف مخلوق نہیں ہے. قرآن کی یہ بات سورۃ صاد کی، اس کے علاوہ قرآن نے کہیں نہیں بتائی کہ انسان کو تخلیق بھی کیا گیا ہے اور انسان کو امر بھی دیا گیا ہے. بوتھ کا کمبینیشن ہے. ہمارے اندر جو روح ہے، جو ہمارا یہ پارٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ کی لڑائی کس سے ہے؟ شیطان سے. اور ہمیں لگتا ہے شیطان کو بہت زیادہ پاورز دے دی گئی ہیں، لیکن ہمارا اس بات پہ بیلیو ہے کہ اللہ سے بڑھ کے پاور شیطان کے پاس نہیں ہے. تو جب ہمارے اندر اللہ کا پارٹ آ گیا تو اس لیے اللہ کو امید ہے کہ ہم یہ بیٹل ون کر سکتے ہیں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں درست بنا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، دین فا کا مطلب ہے if، جب، اور میں یہ کر لوں اینڈ، اور پھر اللہ کہتا ہے دین یو پٹ آن یور ہیڈس بیہائنڈ، اس مخلوق، اس کریشن، لہو، اس کے لیے، لس ساجدین، اس انسان کے سامنے سجدہ کرنا. تو فرشتوں نے مخلوق کو سجدہ نہیں کیا، انہوں نے ہمارے اندر جو پارٹ ہے، اللہ کا پارٹ ہے، انہوں نے اللہ کا حکم ایک تو پورا کیا ہے، امر ربی پورا کیا ہے، اور ان کا وہ جو پارٹ ہے، اللہ کا پارٹ ہے، اس کو سجدہ کیا. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ کانشیس ہو کے رہنا. تقویٰ کیا ہے؟ جسٹ کانشیس ہو جانا. وہ گھوڑا جس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں اور وہ کانشیس ہو کے پھونک پھونک کے ایک ایک قدم رکھتا ہے. اتنا سارا قرآن، آج یہ 23 پارہ ہے، 23 سپارے ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ رہ گئے ہیں. تقویٰ کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اللہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. پورا قرآن میں نے تو پڑھ کے دیکھ لیا ہے، نہیں کرتا. پورے قرآن کا ایسنس اگر میں کہوں ایک ورڈ میں ہے تو وہ تقویٰ ہے. شکر گزاری سے، اس سے ریلیٹڈ پھر بہت سی چیزیں ہیں، تکبر نہ ہو، شکر گزاری ہو. تو تقویٰ کیا ہے؟ کانشیس ہو کے اللہ کو پریورٹی بنا دینا. آپ کے سب کانشیس میں بھی، آپ کے کانشیس میں بھی، آپ کے اٹھائے جانے والے ہر قدم میں، میری زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ سے پہلے مجھے اللہ یاد آنا چاہیے. ہر لمحے میں اور آپ ایک بیٹل میں ہیں. یہ بیٹل، یہ جھگڑا اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ انسان نے خلق اور امر کے جھگڑے میں رہنا ہے. جو امر ہے، روح ہے، وہ اسے ہمیشہ اچھی باتوں کی طرف لے جائے گی، وہ اونچائی کی طرف لے جائے گی. اور جو اس کی تخلیق ہے مٹی سے بنی، وہ ہمیشہ اسے ڈاؤن لے کے جائے گی. وہ ٹیمپٹیشنز ہوں گی، وہ ڈیزائرز ہوں گی، وہ وشز ہوں گی. جیسے کل ہم نے پڑھا کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلا تو وہ تو اللہ کا راستہ کھو دیتا ہے. آپ ورلڈلی ہو جائیں گے، آپ ارتھلی ہو جائیں گے. تو یہ بیٹل ہم نے انشاءاللہ ون کرنی ہے، اور اللہ کی مدد سے ون کرنی ہے. تو ہم نے کانشیس ہو کے اللہ کو پریورٹی بنانا ہے. اس کے سوا پورے قرآن کا، پوری عبادات کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سے جوڑ دیں اور اللہ کا خوف اور اللہ کی یاد اور اللہ کا مقام ہم پہچان لیں. بس اللہ ہمیں اللہ والوں میں شامل کرے. فسجد الملائکۃ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم، تمام کے تمام نے. کوئی ایسا فرشتہ روئے زمین میں، اس کائنات میں موجود نہیں تھا جو اللہ کی اس مخلوق پہ اللہ کا امر نہ بجا لایا. اجمعون، کلہم سے بھی بات مکمل ہو سکتی تھی. اجمعون اللہ نے پھر کہا، الا ابلیس، مگر ایک تھا دھتکارا ہوا، مایوس. ابلیس کا لٹرل میننگ ہی مایوس ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ 1000 گناہ کر کے آ جانا، زمین آسمان جتنے بڑے گناہ کر کے آ جانا. قتل ہو جائیں تم سے زنا ہو جائیں، تم سے چوریاں ہو جائیں، تم سے جھوٹ بولے جائیں، تم جنگوں کا باعث بن جاؤ، تم فسادوں کا باعث بن جاؤ. مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، کیونکہ وہ جو مایوس ہوا اس کا نام ہی ابلیس رکھ دیا گیا. اگر وہ مایوس نہ ہوتا تو آرگیو کرنے کے بجائے، مہلت مانگنے کے بجائے،
اللہ سے معافی مانگ لیتا. جب مایوس ہو جاتا ہے انسان تو پھر اللہ کی طرف نہیں پلٹتا. اسے لگتا ہے میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑے ہو گئے ہیں. نعوذ باللہ. میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں گی. احادیث کے کتابوں میں رقم ہے, کبھی بیشی اللہ معاف کرے, میں اپنے ہی الفاظ میں انٹرپریٹ کر دیتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی, میرا گناہ بہت بڑا ہے, اور آپ کیونکہ رحمت للعالمین تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں تمہاری ہو سکتی ہے, تم بتاؤ تو صحیح, تم بتاؤ تو صحیح. اس نے بتانا شروع کیا. اس نے کہا کہ میری غالباً یہی کہا کہ میری چچا کی بیٹی تھی اور میں اسے پسند کرتا تھا, یا میری خالہ کی بیٹی تھی میں پسند کرتا تھا, اور میں اس کو حاصل نہیں کر پایا, اور اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی قبر کھول کے میں نے اسے حاصل کیا. میرا گناہ بہت بڑا ہے. آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ یہاں سے, تمہاری واقعی معافی نہیں. اور وہ روتا ہوا اٹھا. اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ آپ نے ہمارے بندے کو, ہمارے پاس وہ آیا تھا, کیوں اٹھا دیا؟ کیسے ہماری رحمت سے نا امید کر سکتے ہیں؟ اس سے کہیں کہ اسے معاف کر دیا. اور ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو بہت گناہ گار تھا, ڈیلی ڈرنک کرنے والے جیسے ہوتے ہیں, ڈیلی میں خانے جانے والے, روز نئی عورت کے ساتھ رات بسر کرنے والے, تو اس طرح سے اس کا نام, مجھے طارق جمیل صاحب نے یہ واقعہ سنایا تھا, مجھے اب اس کا نام نہیں آ رہا تھا, پتہ نہیں کیا تھا. اور پھر وہ ایک رات لیٹا ہوا تھا تو اس کی بیوی اس کے پاؤں دبا رہی تھی. تو اس نے پوچھا کہ اس زمین سے بڑا کیا ہے؟ تو اس نے کہا آسمان. اس نے کہا آسمان سے بڑا کیا ہے؟ تو اس نے کہا آسمان سے بڑا اور آسمان, ساتوں زمین و آسمان. اس نے کہا ساتوں زمین و آسمان سے بڑا کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے گناہ. اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھ کی نوک سے ایک قطرہ ٹپکا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ روئے زمین پر جو ہمارا پسندیدہ شخص ہے اس کی موت ہو گئی. اسی رات اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور کہا ہے جو سب سے پسندیدہ شخص ہے اس کی نماز جنازہ پڑھائیے. اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے سارے جہان کے لوگ جو پڑھیں گے جنازے میں شریک ہوں گے, مغفرت فرما دوں گا. پوچھا اس کی بیوی سے, اس نے کہا وہ تو بڑا شرابی, بڑا عادی زناکار, بڑے گناہ کرنے والا, سود کھانے والا, جو بھی ہوں گے ان کی شریعت میں گناہ گار شخص ہے. اس نے کہا کوئی نیکی تمہیں یاد آتی ہو؟ کہتی ہے رات ہی تذکرہ ہوا ہے, رات میں اس کے پاس بیٹھی ہوں, پاؤں دبا رہی تھی, تو وہ اپنے گناہ یاد کر کے اس کی آنکھ بھر آئی ہے, اور میں نے ایک قطرہ کی میں گواہ ہوں جو اس کی آنکھ سے ٹپکا. اللہ نے بخشش کر. تو کسی بھی حالت میں کوئی بھی چیز آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرنے پائے. اور میں آپ سے زیادہ یہ خود کو کہہ رہی ہوں, ہم لوگ جب ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو اصل میں ہم رحمت سے مایوس ہو رہے ہوتے ہیں. ہم بے عمل ہو جاتے ہیں, ہمارا کام رک جاتا ہے, اور یہی وہ چاہتا ہے. وہ خود جو مایوس ہوا وہ چاہتا ہے ہم سب مایوس ہو جائیں. آپ کے اور میرے گناہ اس نوجوان سے بڑے تو نہیں ہوں گے جس کو جبرائیل امین جس کی بشارت لے کر آئے مغفرت کی. اور آپ کے سامنے ہے, ہماری ہی امت کے لوگ ہیں, فضیل بن عیاض جو ڈاکو تھے, قتل کرتے تھے, اور قتل کرتے ہوئے مطلب ڈاکہ مارتے ہوئے جو بھی ان کی راہ میں مزاحم ہوتا تھا اس کو قتل کرنا, ڈاکہ مارنا. اور ڈاکے میں تو بہت کچھ آتا ہے, مال چھیننا بھی آتا ہے, عزت چھیننا بھی آتا ہے, لوگوں کو غلام بنانا بھی آتا ہے. اور پھر فضیل بن عیاض کو لوگ انوائٹ کیا کرتے تھے کہ فلاں مدرسے میں حفاظ تیار ہوئے ہیں تو دستار بندی کے لیے, وقت کے اتنے بڑے امام بنے. بشر حافی یا بشر حافی, عادی شرابی, عادی سود خور, کہ کسی کے گھر میں سود وصول کرنا ہوتا تھا تو جو سبزی پکی ہے, جو کھانا پکا ہے وہ لے کر آ جایا کرتے تھے, اور میں خانے سے گھر تک لڑکھڑاتے ہوئے چلا کرتے تھے. گرے ہیں ایک دن کیچڑ میں, تو جہاں جا کے گرے ہیں, گرنے سے تھوڑے سے حواس بحال ہوتے ہیں یا حواس کام چھوڑ جاتے ہیں. تو ایک ٹکڑا دیکھا ہے کاغذ پہ جس کا اللہ لکھا ہوا تھا. کہنے لگے یہ اللہ کا مقام نہیں ہے, یہ تو بشر کا مقام ہے کہ وہ گندگیوں میں رہے. میرے اللہ کا تو مقام نہیں ہے کہ وہ کیچڑ میں اور اس کا نام گندگی میں رہے. اس کو لے گئے ہیں, دھویا ہے, کیچڑ تھا تو بارش ہوئی ہوگی, اس کو دھویا ہے, دھو کے خوشبو لگا کے اونچی جگہ پہ رکھا ہے. جو وقت کے ولی تھے, جو وقت کے استاد تھے, امام تھے, ان کے دروازے پر آئے ہیں ڈھونڈتے ہوئے کہ اللہ اپنے دوست کو سلام بھیجتا ہے, بشر آپ کے لیے سلام ہے. بس یہ سننا تھا کہ کایا پلٹ گئی.
تو یہ واقعات صرف واقعات نہیں ہیں. جب آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا قصہ ہمیں سنایا گیا ہے تو اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے ایسنس میں غلطی ہے. ہماری پیدائش میں ہم اللہ کے حضور حاضر رہ کے حضرت آدم علیہ السلام ابھی بنے ہیں. ابھی کون سی انہوں نے دنیا دیکھی ہے, دنیا کے مسائل دیکھے ہیں کہ ٹیمپٹیشن کا شکار ہو گئے. اللہ کی حاضری میں موجود ہیں, جنت کے مزے کر رہے ہیں اور وہاں بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو پھر ہم کیسے غلطی سے بس بنی آدم خطا ہوں نہ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں. اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو پلٹتے ہیں اپنے رب کی طرف. آپ نے کل تینوں کہانیوں میں کیا پڑھا تھا؟ ورڈ ایک پڑھا تھا, اناب, پلٹنے والا. وہ ہمارا بڑا ہی پیارا بندہ تھا کہ بہت جلدی پلٹا کرتا تھا. بس اللہ کو یہی مطلوب ہے. جو اللہ کو مطلوب نہیں ہے وہ بھی الف سے ہے, ابلیس ہے, ابلسا ہے, یبلسو ہے. اور اللہ کو جو مطلوب ہے انابا, یونیبو, تواب, توبہ, وہ بھی اسی سے ہے, الف سے ہے, انابا. استکبرا, اس نے تکبر کیا, اس نے اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھا. وکان من الکافرین, اور ہو گیا انکار کرنے والوں میں. قال یا ابلیس, ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس, اے مایوس, ما منعک, کس چیز نے تجھے روکا, منع کیا, ان تسجدا, تو نے اس چیز کو سجدہ نہ کیا, لما خلقت بیدیا, جس کو میں نے اپنے ہی ہاتھ سے بنایا. تو جانتا ہے میں ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں بناتا. اس انسان کو ہم جو بیٹھے ہیں آپ اور میں, سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اسی لیے تو محبت کی ہے انسان سے. اسی لیے تو کبھی وہ کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین, کبھی کہتا ہے ان اللہ یحب المطہرین, کبھی کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین. وہ محبت کرتا ہے, وہ چاہتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, تم بھی محبت کرو اس سے. ہاں, جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا, جو مجھے اتنا پیارا تھا, تو نے اس کو سجدہ نہ کیا. میرے پیارے سے تو نے پیار نہ کیا, تو پھر تو دھتکارا گیا. استکبرت ام کنت من العالین, کیا تجھے تکبر نے روکا, کیا تو نے سمجھا ہے اس سے بڑا خود کو. ام کنت من العالین, یا تجھے بڑائی کا گھمنڈ ہے. دونوں چیزیں ایک جیسی اللہ نے ورڈ یوز کر دی. تکبر تو کیا, اکبر, اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھا. عالین, یا تو سب سے آن دی ہول خود کو بڑا سمجھ رہا ہے. تجھے اپنی سپیریئرٹی, تجھے اپنے ایکسپیرینس پر, تجھے اپنی اللہ کی عبادت پر اتنا ناز ہو گیا ہے. تیرا پردہ, تیری عبادتیں, تیرے تہجدیں, تیرے روزے, تجھے لگتا ہے کہ تجھے بہتر بنا گئے ہیں اس خطا کار مخلوق سے. قال انا خیر منہ, لاجیکل بات کر رہا ہے, کہتا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اللہ کو بتا رہا ہے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا. میں اپنی فارمیشن بھی جانتا ہوں اور اس کی فارمیشن بھی جانتا ہوں, من طین. اور آج انسان خود کو کیا ثابت کرنے پہ تلا ہے؟ وہ مٹی کا پتلا ہے, تو اس لیے اس سے غلطیاں تو ہوں گی, غلطیاں تو ہوں گی. یہ بات تو ہم بھی مان رہے ہیں, قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے, غلطیاں تو ہوں گی. اللہ کا نام غفار کیوں ہے, اللہ کا نام ستار کیوں ہے؟ یہی غلطیاں اگنور کرنے کے لیے تو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً ایک حدیث ہے یا کہ فرمایا کہ اگر سارے انسان اللہ تعالیٰ آپ کے فرما بردار ہو جائیں تو اللہ نے کہا میں ان کو مٹا دوں گا, پھر میں ایک اور مخلوق پیدا کروں گا جن کا کام ہی صرف گناہ کرنا ہوگا. پھر میں اپنی اس صفت کا اظہار کروں گا, وہ گناہ کریں گے, وہ مجھ سے معافی مانگیں گے, میں انہیں معاف کروں گا. میری یہ صفت ضائع ہونے کے لیے نہیں ہے, غفاری کی. لیکن انسان خود کو سمجھتا ہے کہ وہ زمین کا کیڑا ہے, اور کیونکہ شیطان نے اس کے بارے میں یہ سمجھا, چلو شیطان تو سمجھے وہ دشمن ہے, ہم خود کو ہی سمجھیں خود کو. ہمارا تو ایک حصہ عالم امر سے بھی تعلق رکھتا ہے, عالم خلق سے. اگر ہم ہیں جانوروں کی طرح ایک سوشل اینیمل, انسان کو سائنٹسٹ کنسیڈر کر دیتے ہیں. کبھی ڈارون کی تھیوری آتی ہے کہ بندر سے انسان بن گیا, تو بندروں میں, جانوروں میں تو اللہ کا امر نہیں ہے, اللہ کی روح نہیں ہے. جانوروں کو تو کسی نے, فرشتوں نے کیا, جنات نے بھی سجدہ نہیں کیا. تو انسان اپنا مقام سب سے پہلے خود نہیں پہچانتا. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تو اور کچھ نہ کر, اپنی ہی تخلیق پہ غور کر لے, تو اللہ کو پا جائے گا, مقصد حیات پا جائے گا. لیکن وہ غور و فکر کا عادی نہیں ہوتا نا, تقلید کا عادی ہو جاتا ہے. قال فخرج, اللہ نے فرمایا اب نکل جا, منہا, یہاں سے, فإنک رجیم, تو مردود ہے. اللہ نے قرض کیا, تو قرض کیا ہوا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي, اور تیرے اوپر لعنت ہے میری, إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اس دن, اس وقت تک
جس دن فیصلے کا دن آئے گا. قال ربی، کہنے لگا اے میرے پروردگار، فانذرنی، تو مجھے مہلت دے، کیونکہ تو نے اس انسان کی وجہ سے مجھے نکالا ہے، الی یوم یبعثون، دوبارہ پیدائش کے دن تک. آپ کو اور مجھے یقین ہو نہ ہو، اس کو پتہ ہے دوبارہ پیشی ہونی ہے. یہاں پر جو آج یہ پیشی لگ رہی ہے نا، فرشتوں کی، انسانوں کی اور جنات کی اور اللہ رب العزت کے حضور حاضری، تو یہ حاضری ایک دفعہ پھر ہونی ہے دوبارہ جب ہم پیدا کیے جائیں گے. قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو دیا گیا مہلت، الی یوم الوقت المعلوم، جس کا وقت مقرر ہے اور تجھے بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے. قال فبعزتک، اب اس نے قسم کھائی ہے، مجھے آپ کی عزت، آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو اغوا کروں گا. طریقے ڈیفرنٹ ہوں گے. قاری صاحب کو کرت میں پھنسا کے رکھوں گا، کہوں گا تمہاری آواز سب سے اچھی ہے، تمہاری نیکی باقی لوگوں سے اچھی ہے. باقی لوگ جو بغیر کرت کے پڑھتے ہیں، تجوید کے پڑھتے ہیں، بیکار ہیں. پردے داروں کو پردے کی نیکی کے غرور میں مبتلا کر کے رکھوں گا. حاجی کو اپنے نام کے ساتھ حجاج لگوا دوں گا، کہوں گا یہ دوسروں سے بہتر ہے. مسجدوں میں آنے جانے والوں کو سارے اپنے سوا گناہگار نظر آئیں گے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے، میں نیکیاں ضائع کر دوں گا. اس نے قسم کھائی ہے. آپ نے سن لیا، میں نے سنا، آپ نے بھی سنا کہ میں آپ اللہ رب العزت کی ان کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قسم کھائی ہے، آپ کی عزت کی قسم. میں تو ڈوبا ہوں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبوں. ان سب کو غوا کروں گا، اجمعین، ساری تیری اسی مخلوق کو. الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ تیرے خالص بندے. پیچھے صورت میں کیا تھا؟ یہی پڑھا ہم نے، الا عباد اللہ المخلصین، اللہ ہمیں خالص لوگوں میں کرے. وہ جن کے برتن صاف ہیں تیری محبت کے لیے، جن کے دلوں میں تو بسے گا، پھر ان کو میں چھوڑ دوں گا. ان کو وہ بھی کہہ رہا ہے میں ان کو چھوڑ دوں گا، شیطان بھی کہہ رہا ہے. اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. قال فالحق کو، اللہ نے کہا کہ یہی سچ ہے، ہونا بھی یہی چاہیے. والحق کو اقول، اور میں تو کہتا ہی صرف حق ہوں، میرا کوئی بھی قول حق کے سوا نہیں ہے. لأملأن جہنم، کہ البتہ ضرور آج ایک حق میں بھی تمہیں سناتا ہوں. تو نے قسمیں کھائی ہیں، تو نے اپنے منصوبے بتائے ہیں کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، من کا، تجھ سے، وممن تبعک، اور جو تیرے پیچھے چلے گا، منہم اجمعین، تم سب سے. قال ما اسألکم علیہ من، قل، کہہ دیجئے ان سے. یہ بات یہاں فوراً اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، اور ہر مومن کو جو قرآن ریڈ کر رہا ہے، ان سے کہو ما اسألکم، میں سوال تو نہیں کرتا کسی طرح کا کوئی مرتبہ، کسی طرح کی کوئی نوکری، کوئی سفارش، کوئی رشوت، علیہ من اجرن، کوئی اچھا سلوک تو ڈیمانڈ نہیں کرتا، کسی بھی طرح کا سوال نہیں کرتا. یہ جو میں کہتا ہوں کہ وارننگ دے رہا ہوں، میں وارننگ پہ آپ لوگوں سے پھر چندہ تو نہیں مانگتا کہ میں نے آپ کو وارن کر دیا، اتنی بڑی خوشخبری سنا دی، جنت کی باتیں بتائیں، جہنم کی بتائیں، اب مجھے اس پر کچھ نہ کچھ معاوضہ دے دیجئے. وما انا من المتکلفین، اور نہ میں تکلفات میں پڑھنے کا عادی ہوں، نہ میں کوئی فارمل طریقے سے تم سے بات کر رہا ہوں، فارمیلٹیز میں تو نہیں پڑھ رہا. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو سیدھا سادہ تمام جہانوں کا قصہ ہے، یاد دہانی ہے جو میں تمہارا وہ عالم جب پیدائش کا تھا، تمہارا وہ عالم جب امر کا تھا، روح کا تھا، تمہارا وہ عالم جب تم اللہ کے حضور میں حاضر تھے، اور وہ عالم جب تم دوبارہ اللہ کے حضور حاضر رہو گے، اور وہ یہ عالم جو دنیا کا عالم تم نے گزارنا ہے، امتحان کا پیریڈ، اس سارے کی انسٹرکشن میں نے تمہیں دینی ہے، اس سارے کی وارننگز دینی ہے کہ 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، پیپر تو چھینا جائے گا. عالمین، تمام جہانوں کا تذکرہ اس میں ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ، اور قریب ضرور، البتہ ضرور تمہیں علم ہو جائے گا، نبأہ، اس خبر کا، بعد حین، کچھ وقت گزرنے تمہیں. وہ کون سا وقت ہے جو گزرتا ہے؟ زندگی جیسے ہی موت آتی ہے، موت کے پہلے سین کے ساتھ ہی پتہ ہر کسی کو چل جانا ہے. اللہ نے یہی کہا ہے، بعد حین، تھوڑی ہی دیر بعد تم سب کو پتہ چل جانا ہے حق کیا ہے اور حق کیا نہیں. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. موت کے بعد بھی زندہ ہو جائے.